محشر میں مصطفیٰ سے کہے گا میرا خدا. او بیٹا بھاگا، بولو بیٹا. اور بھاگتے بھاگتے کیا تھا معلوم؟ ابا تم کیسے چھری چلاؤ گے؟ تم کیسے چھری چلاؤ گے؟ تم دن بھر کھانا نہیں کھاتے ہو جب تک میرے کو کھانا نہیں کھلاتے ہو. تم پورا دن پیاسا رہتے ہو اور آ کر بولتے ہو اسماعیل تو پانی نہیں پیتا، وہاں تک میں بھی پانی نہیں پیتا، اور رات کو میرے کو سلانے کے بعد تم سوتے ہو. تم مجھ پر چھری چلاؤ گے؟ چلا دو گے تو کھانا کس کے ساتھ کھاؤ گے؟ پانی کس کے ساتھ پیو گے؟ کس کو سلاؤ گے؟ اللہ نے خواب میں کہا اپنے بیٹے 7 سال کے بیٹے اسماعیل کے گلے پہ چھری چلاؤ. حضرت ابراہیم پورا دن روئے کہ اللہ میرے بیٹے کا کیا قصور ہے، میرے بیٹے نے کیا کیا کہ میں گلے پہ چھری چلاؤ. اللہ نے دوسری رات کو پھر کہا نہ اپنے بیٹے کے گلے پہ، بولو ساتھ میں بولو نا، اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری. دوسرے دن میں حضرت ابراہیم بہت روئے، کھائے بھی نہیں پیے بھی نہیں کہ اللہ کیا قصور ہے میرے بیٹے کا، میں کیوں گلے پہ چھری چلاؤ؟ کہ بیٹے نے کون سا گناہ پاپ کیا ہے کہ میں اسے گلے پہ چھری چلاؤ؟ تیسری رات کو اللہ نے خواب میں فرمایا ابراہیم مجھ سے محبت کرتے ہو یا بیٹے سے محبت کرتے ہو؟ ابراہیم نے کہا اللہ تجھ سے کرتا ہوں تو چھری چلاؤ. اے میرے پیارو کیسی گھڑی ہوگی وہ کیسی صبح ہوگی. یہ 22 اگست کو وہ صبح آئے گی انشاءاللہ. ہم کو تو خیال بھی نہیں آتا وہ صبح کیسی ہوگی. آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم نے رات کو چھری کو تیز کیا، چھری کو تیز کیا اور دروازے کے نیچے چھپایا. کہاں چھپایا؟ دروازے کے نیچے چھپا دیا. اور صبح ہونے سے پہلے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ، بیوی کا نام حضرت ہاجرہ، کیا کہا بیٹے اسماعیل کو اٹھاؤ. ہاجرہ نے کہا بھی اتنا جلدی صبح میں کیا کرو گے بیٹے کو اٹھا کے؟ نہ آج میں بیٹے کو گھمانے لے جاؤں گا، کھلانے لے جاؤں گا، پلانے لے جاؤں گا، بیٹے کو اٹھاؤ نہ اٹھاؤ بیٹے کو. حضرت ہاجرہ نے جلدی بولو حضرت اسماعیل کتنے سال کے؟ اٹھا دیا، اچھے نہلا کے کپڑے وپڑے پہنا دیے، ابا کے حوالے کر دیا. حضرت ابراہیم لے کے چلے اور دروازے کے نیچے سے کیا لے لے کے چلے. جب چلے نا تو رو رہے تھے. کون؟ حضرت ابراہیم. تو 7 سال کے بیٹے دور بھاگے اور ابا کو کیا بولے؟ چلو میرے کو پکڑو، میرے کو پکڑو، میرے کو پکڑو. حضرت ابراہیم کچھ بولے نہیں، کیا کرے؟ روئے. تو 7 سال کا بھائی ہماری بھی اولاد ہے کیسی بھی ہو لیکن اولاد تو اولاد ہوتی ہے. حضرت اسماعیل 7 سال کے دوڑتے کہا ابا آپ تو رو رہے، آپ تو میرے کو روز کھلانے لے کے جاتے ہو، روز گھمانے لے کے جاتے، کبھی روتے نہیں، آج تو آپ رو رہے. حضرت ابراہیم نے چھری نکالی، کہا بیٹا تیرے کو ذبح کرنے کا ہے. اور 7 سال کے لڑکے نے سنا ابا میرے کو ذبح کریں گے تو دوڑے اور دور جا کر کہا ابا آپ میرے کو چھری سے ذبح کرو گے؟ ارے ابا میرے بغیر تو آپ کھانا بھی نہیں کھاتے ہو، میرے بغیر تو آپ پانی بھی نہیں پیتے ہو، میرے بغیر تو آپ کہیں باہر جاتے بھی نہیں ہو، رات کو میرا ہاتھ آپ کے اوپر ہوتا ہے تب ہم سوتے. ابا ایسے کیسے ہوگا ابا؟ میں تمہارا بیٹا ہوں اور میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، آپ مجھے چھری سے کیوں ذبح کرو گے؟ حضرت ابراہیم گئے، بیٹے کو گلے لگایا، کہا اللہ کی قسم میں بہت محبت کرتا، کبھی تجھے ذبح نہ کرتا، لیکن مجبوری ہے، اللہ کا حکم آ چکا ہے. کس کا حکم آ چکا؟ کتنے سال کے تھے حضرت اسماعیل؟ کہا ابا اللہ کا حکم آیا. کہا پھر ابا فکر کیوں کرتے ہو، چھری چلا دو، صبر کرنے والے قیامت میں ہوں گے، میں بھی صبر کرنے والوں میں کھڑا رہوں گا. 7 سال کا بیٹا کس کے حکم پر تیار؟ اللہ نے فرمایا قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. حضرت ابراہیم نے کہا میرا بیٹا میں تجھے ذبح کرنے والا. 7 سال کے حضرت اسماعیل نے فرمایا اگر اللہ کا حکم ہے ابا ہاتھ کاپنے نہیں چاہیے، مجھے آرام سے ذبح کر دینا، قیامت میں صبر کرنے والے کھڑے ہوں گے، اس میں آپ کا بیٹا اسماعیل بھی کھڑا ہوگا. بولو سبحان اللہ. اور مینا کے میدان میں لے گئے. کون؟ حضرت ابراہیم. بیٹے کو کر لیٹ جاؤ. اب تو بیٹے تو تیار ہی تھے، دیکھو حضرت اسماعیل ایسے لیٹ گئے کیوں؟ تاکہ یہاں چھری. حضرت ابراہیم نے چھری لی. ایک بات آپ کو بتاؤں، بیٹا باپ سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا باپ اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے. پوچھو باپ کو، پوچھو، بہت پیار کرتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ باپ کبھی آنکھ بھی نکلتا ہے، کبھی غصہ بھی کرتا ہے، کبھی دھکا بھی مارتا ہے، کبھی تماچا بھی مارتا ہے، لیکن پوچھو رات کے سناٹے میں بیٹے کو بہت یاد کرتا ہے باپ. آپ کو اگر دیکھنا تو ہاسپٹل میں جاؤ، ہاسپٹل میں جاؤ، بوڑھا باپ اگر ہاسپٹل میں ہوگا نا، آئی سی یو میں ہوگا، نیچے بیٹا کھڑا ہوگا، پوچھو بھائی باجی کیم تھے، پپا کیم تھے، تو کیا بولے گا؟ آئی سی یو میں چھے، بس دعا کرو اللہ آرام تھی بدو پٹا بھی دے. ہے کہ نہیں صحیح؟
اور بیٹا اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا ICU میں, نیچے بوڑھا باپ کھڑا ہے, پوچھو بوڑھے باپ کو کیسا ہے بیٹا, وہ بوڑھا باپ کہے گا دعا کرو میری زندگی اس کو مل جائے, میں مر جاؤں چلے گا, میری تو عمر ہو گئی, میرا بیٹا تو جوان ہے, میری زندگی اس کو مل جائے. تو بیٹا وہ ہوتا ہے جو باپ کے مرنے کا انتظار کرتا ہے, اور باپ وہ ہوتا ہے جو بیٹے کو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. یہاں بھی وہی معاملہ تھا, حضرت اسماعیل تو لیٹ گئے, لیکن حضرت ابراہیم کے لیے آسان تو نہیں تھا نا. چھری لی, دیکھو چھری لی, یوں رکھا, صرف یوں رکھا, حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے. بولو حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے. ابا نے کہا کیا ہوا؟ کہا ابا آپ میرے کو چھری چلاؤ گے میں تو مر جاؤں گا, کفن کا کپڑا تو لائے نہیں ہو آپ, میں کو دفن کس میں کرو گے, لپیٹو گے کس میں؟ تو حضرت ابراہیم نے روتے روتے کہا بیٹا مشکل سے چھری لایا, کفن کا کپڑا کہاں لینے جاتا, کہاں لینے جاتا, کوئی باپ اپنے بیٹے کا کفن کا کپڑا لے کے گھومتا ہے. تو حضرت اسماعیل نے اپنی چادر اتاری, کہا ابا مجھے ذبح کرنے کے بعد ادھر ادھر مت جانا, اسی کپڑے میں مجھے لپیٹ کے دفن کر دینا. بولو سبحان اللہ, کیا بیٹا ہوگا, کیسا پیارا بیٹا ہوگا, ہماری بھی اولاد ہے. پھر دیکھو پھر حضرت اسماعیل لیٹ گئے, اب تو بدن پہ کپڑا بھی نہیں. حضرت ابراہیم نے یوں چھری رکھی نا تو ہاتھ یوں 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 کہا. حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے, کہا ابا آپ کا ہاتھ بہت کانپ رہا ہے, ایسا نہیں چلے گا, آپ مجھے الٹا کر دو, یہ گردن سے چھری چلاؤ تاکہ آپ کا ہاتھ نہیں کانپے. آپ جب ذبح کرو آپ کے سامنے بیٹے کی محبت نہیں اللہ کی محبت ہونا چاہیے. یہ بول کر حضرت اسماعیل کیسے لیٹ گئے, بولو کیسے معلوم ہے, الٹے لیٹنے گئے نا تو ایک بار واپس ابا کو دیکھ کے کہا ابا اگر پہلے مجھے بتا دیتے تو کتنا اچھا ہوتا, کم سے کم میری ماں کو آخری سلام تو کر کے آتا, میری ماں ہاجرہ کو سلام تو کر کے آتا, میری ماں تو سمجھی کہ میں کھیلنے کے لیے گیا. ابا پہلے بول دیتے نا میں تو اس وقت بھی قربان ہو جاتا, اب بھی قربان ہو گیا ہو. خیر یہ کیسے لیٹ گئے, تو کیسے لیٹ گئے, لیکن ابا تو ابا ہوتے, سیدھا لیٹو کہ الٹا لیٹو, ہے تو بیٹا ہی نا. حضرت ابراہیم یوں گردن پہ رکھے چھری, ہاتھ کانپنے لگا. تو حضرت ابراہیم نے اللہ کو پوچھا اللہ کیا کرو, اللہ شاید اللہ معاملہ بدل دے, اللہ کیا کرو. اللہ نے کہا ذبح کرو ذبح کرو ذبح کرو. حضرت ابراہیم نے کہا اللہ میرا بیٹا ہے. اللہ نے کہا آنکھوں پہ پٹی باندھو, کپڑا ہے نا تمہارے پاس, باندھو آنکھوں پہ پٹی باندھو, لیکن ذبح کرو, ہمارا حکم ہے ذبح کرو. حضرت ابراہیم نے آنکھوں پہ پٹی باندھی, سننا آنکھوں پہ پٹی, چھری لی, بولو بسم اللہ بسم اللہ, بس یہ بسم اللہ اللہ اکبر اور دعا پڑھنا. اتنی دیر میں اللہ نے حضرت جبرائیل کو کہا کہ میرا ابراہیم میرے اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا رہا ہے اور میری محبت میں چلا رہا ہے, جبرائیل جلدی جاؤ اسماعیل کو ہٹا دو اور جنت کا دمبا وہاں پہ رکھ دو. لیکن حضرت ابراہیم کی آنکھوں پہ تو کیا تھی, ذبح شروع. بولو بسم اللہ اللہ اکبر, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. چھری چلا دی, آنکھوں پہ تو پٹی تھی, لکھا ہے پوری پٹی آنسوؤں سے بہنا شروع ہو گئی تھی, پوری پٹی میں آنسو آنے لگے. تو کیا ہوا, حضرت ابراہیم ایسے بیٹھ گئے, چھری رکھ دی, آنکھوں پہ پٹی, معلوم ہے پٹی کھولوں گا تو بیٹے کی گردن کٹی ہوئی ہوگی. اللہ کی طرف سے آواز آئی پٹی تو کھولو, ارے پٹی کھولو. حضرت ابراہیم نے پٹی کھولی تو سامنے کون ہے, جانور. تو کہا میرا بیٹا کہاں ہے, اینا ابن اسماعیل, میرا بیٹا اسماعیل کہاں. تو وہ تو درخت کے نیچے کھڑے مسکرا رہے, ہنس رہے. کوئی اور باپ ہوتا نا میری طرح تو چھلانگ لگا کے بیٹے کو گلے لگتا. حضرت ابراہیم بیٹے کے پاس نہیں گئے, وہیں پہ سجدہ کیا اور کہا اللہ میری قربانی نہیں پسند آئی, اللہ میرا یہ قربانی کرنا پسند نہیں آیا, میں تو بیٹے کے گلے پہ چھری چلایا. اللہ تو نے کہہ دیا میں نے چلا دیا, وہ تو نے جنت کا جانور بھیج دیا, باقی میں نے تو میرے بیٹے کے گلے پہ چھری چلایا. اللہ کیا میں امتحان میں فیل ہو گیا؟ اللہ کی طرف سے آواز آئی میرے ابراہیم سر اٹھاؤ, آج تم نے بہت بڑا امتحان پاس کر دیا ہے, اور یاد رکھو میرے ابراہیم آج تک لوگ تمہیں سلام کرتے تھے, اب سے پیدا کرنے والا خود اللہ تم کو سلام کرے گا, ہے نا. اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. اللہ کہتا میں سلام کروں گا اور میرا ابراہیم یہ تیری قربانی کی ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک یہ قربانی کو میں واجب کر دوں گا. تو بتاؤ حضرت ابراہیم نے اللہ پہ بھروسہ کیا تو ناممکن ممکن ہو گیا کہ نہیں. چھری کس پہ چل رہی تھی,
بیٹے پہ. اور نیچے آ کون گیا؟ جنت کا دم. حضرت ابراہیم کو معلوم تھا نہیں, لیکن جب اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے نا, اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے. تو چلو بھائی بتاؤ بھائی, میری پہلی بات میں ختم کر دو, کون کون اللہ پہ بھروسہ؟ بھائی مانگنا ہو کس سے مانگو؟ نہ ادھر ادھر لوگوں کو بولو مت. ہم لوگوں کی ایک عادت ہے, گھر میں بیوی سے نہیں بنتی ہوں گی تو پڑوس میں جا کے بولے گا, باہر اوٹے پہ جا کے بولے گا. اچھا میرے کو یہ بتاؤ, اگر آپ کی بیوی سے نہیں بنتی ہے, آپ نے باہر اوٹے پہ جا کے بولا, اس نے کیا کیا؟ تمہارا پرابلم سولو ہو گیا, بلکہ وہ پورے کٹور میں تم کو بدنام کرے گا, گھر گھر جا کے بولے گا, کیونکہ وہ جب تک نہیں بولے گا اس کو کھانا ہجم نہیں ہوگا. ہاں, ہم لوگوں کو کسی کی بات مل جائے نا تو پیٹ دکھتا ہے, جب تک وہ نکلنا چاہیے باہر. اس لیے میں کہتا ہوں میرے پیاروں, اپنا دکھ کوئی بھی ہوئے نا, کسی کو مت بولو. قسم کھاتا ہوں اللہ کی, وضو کرو, 2 رکعت نماز پڑھو, اس کے سامنے رونا شروع کرو. وہ کہتا ہے لوگوں سے مانگے گا ناراض ہو جائیں گے, مجھ سے نہیں مانگتا میرا بندہ, میں ناراض ہو جاتا ہوں. سوچو حضرت ابراہیم کو جب کہا کہ 7 سال کے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانا ہے, کن کے گلے پہ چھری چلانا ہے؟ نام کیا ان کا؟ بولو بولو زور سے بولو, نام کیا ان کا؟ معلوم ہے جب اللہ نے پہلی مرتبہ کہا ابراہیم جیسا ابراہیم, اتنا بڑا پیغمبر نہیں تیار ہوا. بولو نا, پہلی رات کو ابراہیم تیار ہوئے نہیں ہوئے, سوچا خواب ہے, اللہ نے کچھ اور کہا ہوگا. دوسری رات کو پھر خواب آیا, جاؤ بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ. بولو حضرت ابراہیم تیار ہوئے نہیں ہوئے تیار. وہ 2 دن کیسے رو کے نکالے ہوں گے. تیسری رات کو حضرت ابراہیم سوئے تو اللہ نے کہا ابراہیم 2 راتوں سے کہہ رہا ہوں بیٹے کے گلے پہ چھری کیوں چلاتے ہو, مجھ سے محبت نہیں ہے؟ میرے دوستو, تیسری رات کو جب اٹھے تو ارادہ کیا کہ آج بیٹے کے گلے پہ چھری چلانا ہے. ابراہیم جیسا ابراہیم پیغمبر پہلی مرتبہ تیار, بولو نہیں, دوسری مرتبہ تیار نہیں, تیسری مرتبہ حکم کس کا ہے؟ کیسے گئے ہیں میرے پیاروں. ہم نے بڑوں سے جو سنا عجیب سنا, چھری تو لینا پڑے نا. حضرت ابراہیم نے چھری تیار کی, کیسے رو کے تیار کی ہوگی چھری, اور راتوں رات دروازے کے پیچھے چھپا دی. اور صبح میں کیا کہا, اپنی بیوی حاجرہ کو کہا, اور بیٹے اسماعیل کو نہلا دو, دھلا دو, ذرا گھمانے راؤنڈ پہ لے جائیں گے. بھائی حضرت ابراہیم پہلی مرتبہ نہیں, بہت مرتبہ بیٹے کو راؤنڈ پہ لے جاتے. راؤنڈ سمجھتے ہو نا, راؤنڈ تو سمجھتے ہو نا, صورت والا نہیں سمجھے گا تو کون سمجھے گا. حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو ایسا انگلی پکڑ کے لے جاتے, گھمانے لے جاتے. آج بھی کہا تو حاجرہ نے کہا بھی, بھائی ماں ہے نا, ماں کا دل بھی بڑا عجیب ہوتا ہے. ماں نے کہا اتنی صبح میں, کہاں اٹھا دے اسماعیل کو صبح میں لے کے جا. تو ماں نے کہا صبح میں, ارے تم راؤنڈ پہ لے کے جاتے ہو, گھمانے لے کے جاتے ہو, آرام سے نا. کہا نہیں ہے, آج اللہ کا حکم ہے, یہ نہیں کہا کہ ذبح کرنے کا ہے, اللہ کا. تو حاجرہ نے بھی جلدی تیار کیا, اسماعیل کو اچھے کپڑے پہنائے. چلے جب جانے لگے نا تو دروازے کے پیچھے دھیرے سے نکالا, اپنے کپڑے میں رکھا. اچھا اب راؤنڈ پہ پہلی مرتبہ تو نہیں جا رہے. وہ حضرت اسماعیل کی عمر کتنی تھی میرے دوستوں؟ ہماری بھی اولاد ہے. آج کوئی مولانا آتا ہے نا, ہم اپنے بچوں کو آگے کرتے, مولانا سر پہ ہاتھ رکھو نا, مولانا دعا کرو نا. کیوں؟ یہ محبت کی بات ہے. ورنہ بیٹا نہیں بولتا کہ میرے کو مولانا کے پاس جانا, باپ کو تمنا ہوتی کہ میرا بیٹا کامیاب ہو جائے. آج وہی باپ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر چلے. دیکھو یہ انگلی پکڑی, اور حضرت اسماعیل کی عمر کتنی تھی, اور ان کی ایک عادت تھی, وہ بھاگ جاتے تھے. تو حضرت ابراہیم پیچھے دوڑتے تھے پکڑنے کے لیے. کبھی حضرت ابراہیم پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے ہاں دیکھ میں نے پکڑ لیا. کبھی حضرت ابراہیم جان بوجھ کے پکڑتے تھے اور کہتے تھے بیٹا تو ایسا بھاگتا, تیرا باپ تیرے کو پکڑ بھی نہیں سکتا. تو بیٹا خوش ہو جاتا تھا. آج بھی ایسا ہی ہوا, جیسے گھر سے نکلے 7 سال کا لڑکا, بولو کون, انگلی چھوڑی اور اسماعیل بھاگے اور کیا کہا, ابا پکڑو چلو میرے کو پکڑو. آج جائیں گے پکڑنے, آج ابا پکڑنے جائیں گے, ایسا ہی کھڑے ہیں, آجا بیٹا آجا. کتنا دور بھاگا, آجا. پھر واپس بیٹا آیا, پھر ادھر بھاگا, آجا. حضرت اسماعیل 7 سال کے تھے, سمجھدار تھے, کہنے لگا ابا آج میرے کو پکڑو گے نہیں, ہر وقت میرے کو پکڑتے ہو نا, آج پکڑو گے نہیں. حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا. جب انسان کی زبان جواب نہیں دیتی تو اس کے آنکھوں کے آنسو جواب دیتے ہیں. آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو حضرت اسماعیل 7 سال کے لڑکے نے پہلی مرتبہ ابا کو ایسا روتے ہوئے دیکھا. کہا ابا آپ تو رو رہے ہو. ہاں رو رہا ہوں. نکالی, کیا نکالی, چھری نکالی. کہا مینا کے میدان میں جائیں گے, تیرے گردن پہ چلا دوں گا.
तेरे को ज़बह कर दूंगा। अरे 7 साल के बेटे को बाप बोले तेरे को छुरी से मार डालूंगा, वो बेटा भागा। बोलो बेटा, और भागते भागते क्या था मालूम? अब्बा तुम कैसे छुरी चलाओगे, तुम कैसे छुरी चलाओगे? तुम दिन भर खाना नहीं खाते हो जब तक मेरे को खाना नहीं खिलाते हो, तुम पूरा दिन प्यासा रहते हो और आकर बोलते हो इस्माइल तू पानी नहीं पीता, वहां तक मैं भी पानी नहीं पीता, और रात को मेरे को सुलाने के बाद तुम सोते हो, तुम मुझ पर छुरी चलाओगे, चला दोगे तो खाना किसके साथ खाओगे, पानी किसके साथ पियोगे, किसको सुलाओगे? हज़रत इब्राहिम ने कहा आजा मेरा बेटा आजा, गले लगा कर कहा बेटा कोई बाप अपने बेटे के गले पे छुरी नहीं चला सकता, इब्राहिम कैसे अपने बेटे के गले पे छुरी चलाएगा, लेकिन मेरा बेटा ऊपर अल्लाह का हुक्म है। बोलो साथ में बोलो, किसका हुक्म है? वो 7 साल के बच्चे ने जो जवाब दिया, मैं कसम खाकर बोलो हमारे 70 साल के बूढ़े का भी वो ईमान नहीं होगा, हमारा वो ईमान नहीं होगा। वो 7 साल के बच्चे ने जवाब दिया अल्लाह का हुक्म है। तो अब्बा देरी किस बात की? छुरी चलाना तुम्हारा काम होगा, सब्र करना मेरा काम होगा। बोलो सुभान अल्लाह। 7 साल के बेटे ने कहा, पढ़ो ना पढ़ो, 7 साल के बेटे ने कहा या अबती फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशा अल्लाहु मिनस साबिरीन। अलग बात है कि हमको कुरान का तर्जुमा नहीं मालूम है, ये सफा पढ़ते पढ़ते आदमी रोने के सिवा कुछ नहीं करता। 7 साल का बेटा बोलता है अब्बा छुरी चला दो, सब्र करना मेरा काम होगा। मेरे दोस्तों, हम लोग उम्रा हज करने जाते हैं, वो जगह देखी होगी आपने मीना में, जहां हजरत इब्राहिम ने किसको लिटाया? देखो ऐसे लिटाया, ऐसे कि मैं बैठा हूं ना, ऐसे यूं लिटा दिया, यूं लिटा दिया, और ये छुरी ले ली। बोलो छुरी, साथ में बोलो ना छुरी, ज़बा करने के लिए तैयार है, तैयार। अभी तो छुरी ज़बा करने के लिए तैयार, हजरत इब्राहिम के हाथ कांपे, हजरत इस्माइल उठे, हाँ उठ गए। हाँ, अब्बा ने कहा क्या हुआ, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? कहा अब्बा मार डालोगे, ज़बा करोगे, कफन का कपड़ा कहाँ है? अरे मैं मर जाऊंगा, मेरे को लपेटोगे किसमें? मेरा ये तो कपड़ा पूरा खून वाला हो जाएगा, आप पाक कपड़ा कहां से लाओगे, लपेटोगे किसमें? अब्बा ने कहा हाँ बेटा ये तो हो गया, छुरी तो दरवाजे के पीछे छुपाया था, कफन तो छुपाना ही भूल गया, कफन तो लाना ही। तो हजरत इस्माइल ने क्या कहा, अब्बा रुको, ये मेरी ऊपर वाली चादर उतारता हूँ। ऊपर वाली चादर उतारी, कहा ले लो अब्बा, मेरे को ज़बा करने के बाद आपको इधर उधर जाना ना पड़े, इसी कपड़े में मुझे कफन दे देना। बोलो सुभान अल्लाह, क्या बेटा होगा, क्या बेटा होगा, इसी कपड़े में मुझे। हजरत इब्राहिम ने वो कपड़ा ले लिया। बोलो कपड़ा। अरे दूसरी मर्तबा हजरत इब्राहिम ने लिटाया, हजरत इस्माइल लेट गए, हजरत इब्राहिम का हाथ कांपे, छुरी, जैसे छुरी इधर गया, हजरत इस्माइल खड़े हो गए, कहा अब्बा रुको। अब्बा ने कहा क्या हुआ? कहा अब्बा ऐसा मत ज़बा करो, आप तो ऐसा ज़बा करते हो, मेरा चेहरा आपका चेहरा सामने सामने, अभी आप छुरी चलाओगे, मैं रोऊंगा, चिल्लाऊंगा, खून निकलेगा, आपका हाथ रुक जाएगा। अब्बा आपको मेरी मोहब्बत आएगी, मुझे उल्टा लिटाओ, गर्दन से छुरी चलाओ, ताकि छुरी चलाते जाओगे, मेरा चेहरा सामने नहीं होगा, सिर्फ अल्लाह का हुक्म तुम्हारे सामने होगा। क्या घड़ी होगी मेरे दोस्तों, कैसा कैसा है। आप सोचो एक एक मोड़ कैसा मोड़ होगा, वो घर से निकलने तक का मोड़। अब अब्बा उल्टा लिटाने वाले थे और इस्माइल जो रोए हैं, आपने कभी सुना? अभी उल्टा लिटाने वाले थे इसमें, तो अब्बा ने कहा बेटा तू तो रोता है, तूने तो कहा था मैं सब्र करूंगा, बेटा तू रोता है, बाप तो पहले से ही रोता है, तू भी रोने लगा। कहा अब्बा मेरे को पहले बता दिया होता, कम से कम मेरी माँ को तो बता के आया होता, मेरी माँ की आखिरी मुलाकात तो करके आया होता, मेरी माँ की पेशानी तो चूम के आया होता। अचानक मुझे इस तरीके से खैर उल्टा लिटा दिया। बोलो कैसे लिटाया? उल्टा। बोलो कैसे लिटाया? मेरे प्यारो कैसा इम्तिहान होगा। एक रिवायत के मुताबिक उल्टा लिटाया। अब देखना दो रिवायत है, एक रिवायत आती है कि आपने गले पर छुरी चलाने का इरादा किया, आंखों पर पट्टा बांध दिया। बोलो आंखों पर। और एक रिवायत में अभी छुरी चलाने का इरादा किया, बाप के हाथ कांप रहे हैं और बार बार अल्लाह की तरफ देख रहे हैं, अल्लाह अल्लाह क्या होगा, अल्लाह क्या होगा, अल्लाह क्या होगा। छुरी चलाने का इरादा किया, आसमान से आवाज आई अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। बोलो आसमान से आवाज आई अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर।
حضرت ابراہیم رک گئے، آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ دیکھا جبرائیل آ رہے، بولو سبحان اللہ، جبرائیل آ رہے اور جنت کا جانور لے کر آ رہے، بولو کیا لے کر آ رہے؟ جنت کا جانور لے کر آ رہے۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا قربانی قبول ہو گئی، قربانی قبول ہو گئی، جنت کا جانور آ گیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بولو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل نے دیکھا وہ میرے کو ہٹا دیا گیا، جانور کو لٹایا گیا، بولو میرے کو ہٹایا گیا، جانور کو لٹایا گیا۔ تو حضرت اسماعیل نے کہنا شروع کیا اللہ اکبر وللہ الحمد، بولو اللہ اکبر وللہ الحمد۔ خیر میرے دوستو چھری چلی، بولو چھری کس کے گردن پہ چلی؟ جنت کے جانور کے۔ اور آپ کو معلوم ہے جب چھری چل گئی حضرت ابراہیم نے روتے روتے کہا اللہ میری قربانی پسند نہیں آئی، میں نے تو تیاری کر لی تھی، میں نے تو چھری بھی تیار کی، کفن بھی تیار کیا، بیٹے کو لٹا بھی دیا، اللہ قربانی پسند نہیں آئی۔ اللہ نے کہا میرا ابراہیم جیسا باپ کے دل میں رحمت ہے نا بیٹے کے گلے پہ چھری نہ چلائے، میں بھی رحمان اور رحیم ہوں، میں جنت کے جانور کو بھیجا اور تو امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ بولو تو امتحان میں انعام کیا ملے گا؟ ارے بھائی امتحان میں کامیاب ہو گیا، انعام کیا ملے گا؟ اللہ نے خود فرمایا میرا ابراہیم اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا انعام، آج تک تو زمین پہ چلتا تھا، تو چلتا تھا پھرتا تھا، سارے لوگ تجھے سلام کرتے تھے، آج تجھے قربانی دی ہے، اب تجھے وہ انعام دوں گا، کوئی سلام کرے نہ کرے اب سے اللہ خود تجھے سلام کرے گا۔ قرآن کریم نے جو منظر بتایا، بولو بولو ساتھ میں بولو، قرآن کریم نے جو منظر بتایا کیا فرمایا؟ ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ